فی ذالک اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی ہدایت میں نصیحت انہی لوگوں کے لیے ہے جن کے پاس دل ہے اور دل میں وہ خوبیاں ہیں جن کی موجودگی میں دل کہلاتا ہے، اور وہ بیماریاں اس دل میں نہ ہوں جن بیماریوں کی موجودگی میں دل نہیں کہلاتا۔ دل میں خوبیاں بھی ہونی چاہیے اور ساتھ ساتھ وہ برائیاں بھی نہ ہونی چاہیے جن سے دل جو ہے خراب ہو جایا کرتا۔ دل ہی پر سارا دار و مدار ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله۔ جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، ایک لوتھڑا ہے، جب وہ ٹھیک ہوتا ہے تو سارا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، اور جب وہ بگڑ جاتا ہے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے۔ الا وہی القلب، اور آپ فرماتے ہیں خبردار ہو جاؤ وہ ٹکڑا جو ہے دل ہے۔ تو دل کی نگہداشت بڑی ضروری ہے، اور دل ہی سے ہم غافل ہیں۔ بظاہر ہمارے اعمال کتنے ہی اچھے کیوں نہ ہوں، لیکن اگر دل بگڑ گیا ہے تو ان اعمال سے کوئی فائدہ نہیں۔ اصلاح بڑی ضروری ہے، کیونکہ دل ہی سے میں نیت ہوتی ہے انسان کی، اور نیت ہی پر تمام اعمال کا دار و مدار ہے۔ اگر نیت میں خرابی آ گئی تو کوئی عمل قبول نہیں ہوگا۔ فکر آخرت یہ دل ہی میں ہوتا ہے، اور فکر آخرت کے متعلق میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ یہ خوبی ہے جو دل میں ہونی چاہیے، اور اس فکر آخرت ہی میں کچھ ایسی ہماری کمی اور کوتاہی آ گئی ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے اعمال جو ہیں خراب ہوتے چلے جاتے ہیں۔ فکر آخرت جتنا جاگزی ہوگا اتنا ہی اعمال میں خوبصورتی پیدا ہوگی، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے ہم بچیں گے۔ قیامت پر ایمان اس کو ذرا آپ جلا دیجیے، اس کو ذرا مضبوط کیجیے، یہی ہے جو آپ کے اعمال کی اصلاح کرتا ہے، آپ کے قلب کی اصلاح کرتا ہے، قلب میں نرمی پیدا کرتا ہے۔ بہت سی خوبیاں جو بتائیں میں نے آپ کو دل کے متعلق، ان میں سے ایک یہ ہے جو بتائیں وہ بتا دیں، جو آگے بتا رہا ہوں ان میں سے بتا رہا ہوں آپ کو کہ احساس سے عبرت بھی ہو۔ ہم بہت کچھ دیکھتے ہیں حادثات کو، واقعات جو ہمارے سامنے گزرتے ہیں، اور بہت سے واقعات جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیے ہیں وہ سب ہماری عبرت کے لیے ہیں۔ ہمیں ان سے عبرت ہوتی ہے نہیں، اور اگر عبرت ہوتی ہے تب تو ٹھیک ہے، دل کی حالت سدھر جاتی ہے، اور اگر عبرت نہیں ہوتی اور دل اتنے سخت ہو گئے سب کچھ دیکھنے کے بعد میں جہاں تھے ہم وہیں رہتے ہیں تو پھر اصلاح ممکن نہیں۔ قرآن مجید میں بہت سے انبیاء علیہ السلام کے واقعات ہیں، ان کی قوموں کا انجام ہے، اور جو انجام اور برا انجام ان کا ہوا ہے وہ تمام کے تمام ہمارے لیے عبرت کا باعث ہے۔ ہم پڑھتے ہیں ان کو، اور پڑھنے کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان پر گزری ہے، ہم پر نہیں گزر سکتی۔ یہ قرآن مجید کی آیات جو ہیں عذاب کے متعلق، یہ سب کسی اور کے لیے ہیں، ہمارے لیے نہیں۔ ہمارے لیے اگر کچھ آیات ہیں تو سب رحمت کی اور مغفرت کی اور اللہ تعالیٰ کے کرم اور رحمت کی۔ یہ کچھ ایسی بات ہے، ایسی خوش فہمی ہے جس میں ہم مبتلا ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اس خوش فہمی کی وجہ سے ہم صحیح راستے پر نہیں آتے۔ مدینہ منورہ میں قبیلہ تھا بنو نذیر، یہودیوں کا۔ وہ اپنے آپ کو بڑا محفوظ سمجھتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب یہاں نہیں آ سکتا، مسلمین کی فوج جو ہے ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتْهُمْ حُصُونُهُم مِّنَ اللَّهِ، وہ یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ ان کے قلعے جو ہیں وہ ان کو اللہ سے بچا لیں، یعنی قلعے مقابلہ کریں گے اللہ تعالیٰ سے یا اللہ تعالیٰ کی افواج سے۔ فَآتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ۔
تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ ان کے پاس ایسی جگہ سے آیا کہ جہاں سے آنے کا انہیں وہم و گمان بھی نہیں، اور ان کے دلوں میں اتنا روب ڈال دیا گیا کہ مقابلے کی طاقت نہیں لا سکے، وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو انہوں نے برباد کیا، ویران کیا، اور مومنین کے ہاتھوں سے بھی ان کے گھر ویران برباد ہوئے۔ اس کے بعد لفظ جو ہیں فَأَتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، کہ اے آنکھوں والوں میں عبرت حاصل کرو اس چیز، اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتے، جو آتا ہے چھوڑتا نہیں ہے۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہمارے قلعے ہم کو محفوظ کر لیں گے، ہمیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچا لیں گے، لیکن نہیں بچا سکے۔ تو عبرت ہونی چاہیے اگر ہم میں آنکھیں ہیں، ہمارے پاس آنکھیں ہیں، اور آنکھیں کون سی؟ ان آنکھوں سے کیا ہوتا ہے؟ دل کی آنکھیں ہیں۔ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کتنی ہی بستیاں ہیں کہ وہ آج الٹی پڑی ہوئی ہیں، چھتیں نیچے ہیں اور فرش اوپر ہو گئے ہیں۔ ہم نے ان سب کو ہلاک کر دیا اس وجہ سے کہ بڑی ظالم، بڑی گناہگار قوم تھی، اور ان بستیوں کی ویرانی آپ کو نظر آتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں محل جو ہیں بہت سے ویران پڑے، بڑے مضبوط محل ہیں، اور بہت سے کنویں جو ہیں کوئی پرسان حال نہیں ہوئی، بیکار ہو۔ یہ بڑا نقشہ کھینچا اللہ تعالیٰ نے بے ثباتی کا دنیا کی، اور یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جب عذاب آتا ہے تو اس طرح سے آتا ہے کہ بستیاں الٹ دی جاتی ہیں۔ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ۔ یہ ملک میں زمین میں سیر کیوں نہیں کرتے؟ سفر کریں اور دیکھیں کہ انجام کیا ہوا ہے ان قوموں کا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے رسولوں کو جھٹلایا، اللہ تعالیٰ کی باتوں کو تسلیم نہیں کیا، ایمان نہیں لائے، سرکشی کرتے رہے۔ ان کا انجام کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں، تاکہ انجام دیکھنے کے بعد ان کا دل ایسا بن جائے فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا، تو اس سے کچھ سمجھ سکیں، دل ایسا نرم ہو جائے ان بد انجام، ان لوگ قوموں کی بد انجامی سے، کہ دل میں نرمی پیدا ہو اور احساس عبرت ہو، اور احساس عبرت کے بعد پھر وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچ جائیں۔ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا، دل بن جانے چاہیے، اور ان میں سمجھ ہو، اور سمجھ کس بات کی؟ سمجھ اس بات کی کہ ہماری آخرت بگڑ رہی ہے تو ہم بگاڑ لیں اس کو، یا دنیا بگڑ رہی ہے دنیا بگاڑ لیں، یا دونوں اچھی ہونی چاہیے۔ مگر اس بات کی سمجھ ضرور ہونی چاہیے کہ دنیا بگڑتی ہے تو بگڑ جائے، آخرت میں بگڑے، یہ سمجھ پیدا نہیں ہوتی۔ اور یہ کب پیدا ہوگی؟ جب دوسروں کے انجام کو ہم دیکھیں، عبرت حاصل کریں ان سے، اور دل میں سوچیں کہ جو حشر ان کا ہوا ہے کیا ہمارا نہیں ہو سکتا، کیا سزائیں ہم کو نہیں مل سکتی؟ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا، یہ ہے وہ دل جو آپ کو پیدا کرنا ہے جسم کے اندر ہے۔ وہ دل لو تھوڑا تو ہے ہی جو کچھ ہے، لیکن حقیقت میں ایک دل اور ہے، یہ سمجھنا چاہیے وہ ایک روحانیت ہے دل کے اندر۔ اس روحانیت کو جب تک آپ زندہ نہیں کریں گے، آپ لوگ سمجھ بوجھ آپ پیدا نہیں کریں گے، اس وقت تک یہ نہیں ہو سکتا کہ ہدایت مل جائے۔ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا، دل تو ایسے ہو جائیں ان میں سمجھ، اور کان ایسے ہو جائیں کہ ان سے سن سکیں، اس لیے یہ کان سنتے ضرور ہیں، لیکن اس کان سے سن کر اس کان سے آواز دینا سننا نہیں ہے، بلکہ دل کے کانوں سے سنا جائے۔ جب تک دل کے کانوں سے سنا جائے گا کوئی نتیجہ ہی نہیں کرے گا۔ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ آنکھیں اندھی نہیں ہوا کرتی، ان سے سب دیکھتے رہتے ہیں۔ قوموں کے اب یہ اتنا انجام بھی سامنے آتے ہیں اور سب کچھ دکھائی دیتا ہے، لیکن اندھی ہونے والی چیز جو ہے وہ کچھ اور ہے، وہ روحانیت ہے۔ ولیکن تعمى القلوب التي في الصدور، بلکہ وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں کے اندر ہیں۔ وہ دل جب اندھا ہو جاتا ہے تو پھر کچھ نظر نہیں آتا، تمام عبرتناک انجام ہمارے سامنے ہوتے ہیں، بڑے بڑے سانے اور واقعات اور حادثات سب میں آتے ہیں، بربادی اور تباہیوں کے مناظر ہم دیکھتے ہیں، لیکن نتیجہ کچھ نہیں نکلتا، اس لیے کہ وہ دل نہیں رہا ہمارے سے۔ وہ دل جو سینوں کے اندر ہوتا ہے وہ اندھا ہو گیا ہے۔ آنکھیں اندھی نہیں ہوئی، آنکھوں سب کچھ دیکھ رہے ہیں، کان بھی ہمارے سب کچھ سن رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ روحانی طور پر کان بھی مردہ ہو چکے ہیں، اور روحانی طور پر ہمارا دل بھی مردہ ہو چکا ہے۔ ہمیں کچھ نظر نہیں آتا کہ یہ جو لوگوں کے انجام ہوئے ہیں برے، اس انجام سے کیا ہم دو چار نہیں ہو سکتے؟ سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن غفلت طاری ہے ہماری، اور یہ غفلت معلوم نہیں کب تک رہے گی۔
اس کو دور کرنے کی کوشش کیجیے اور دل کے اندر احساس عبرت پیدا کیجیے. استغفر اللہ. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن ضللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. اللہ تعالیٰ کا حکم تو یہ ہے کہ ایمان والے اسلام میں پورے داخل، اور ہماری غفلت اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اسلام کا ایک جز بھی ہمیں مل گیا ہے تو کافی ہے ہماری نجات کے لیے. ایمان پر تو خیر جتنا بھی ہم ناز کریں صحیح ہے، اسلام پر ہم اپنے ناز کریں یہ بھی صحیح ہے. ہم مسلم بن چکے ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، لیکن اپنے اعمال پر ناز نہیں کرنا چاہیے. اپنے اعمال پر فخر کرنا کہ ہم بڑے اچھے عمل کر رہے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اعمال جو ہیں وہ نجات کے لیے کافی نہیں ہیں. اگرچہ سبب ضرور بنتے ہیں لیکن کافی نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ کا رحم و کرم ہو جائے، اسی کی بخشش ہوا کرتی ہے. یہ اپنے اعمال پر ناز کرنا، گھمنڈ کرنا، اترانا، اسی کا نام ہے عجب. یہ دل میں عجب کی بیماری نہیں ہونی چاہیے. عین جیم ادے عجب، کہ اپنے اعمال ہم ناز کریں، عجب کریں اور یہ سمجھیں کہ ہم بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم ضرور بخش دے گا. تو بات یہ نہیں ہے. تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لن یرجع احد منکم بعملہ، تم میں سے کوئی شخص ہرگز اپنے عمل کی وجہ سے نجات نہیں پائے گا. عمل کی وجہ سے نجات نہیں پائے گا. عمل ہماری حقیقت ہی کیا رکھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے اکرام اور احسانات کے مقابلے میں کوئی حقیقت نہیں. اور جب ہم اللہ تعالیٰ کے احسانات کا شکر ادا کرنے سے قاصر ہیں اور کماحت کو اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے تو پھر ہمارے اعمال تو قاصر رہ جائیں گے اس بات سے کہ ہمیں نجات کا سبب بن جائے ہماری. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کوئی شخص بھی ہرگز اپنے عمل کے وجہ سے نجات نہیں پاتا. تو صحابہ کرام نے پوچھا وہ انت یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول آپ بھی اپنے عملوں میں نجات نہیں پائیں گے؟ تو فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ میں بھی نجات نہیں پاؤں گا اپنے عملوں کی وجہ سے. اللہ یتغمدنی اللہ منہ برحمت، سوائے اس صورت کے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مجھے ڈھانک دے. اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو جائے، اس کا فضل و کرم ہو جائے، مغفرت ہو جائے اور وہ ڈھانک لے تو بات دوسری ہے. ورنہ محض عمل کے لحاظ سے اگر ہم یہ سمجھیں کہ ہم بہت بات تیر مار رہے ہیں، ہم نے اپنے عمل سے اپنے آپ کو مستحق بنا لیا ہے کہ ہم ضرور جنت میں جائیں گے، تو یہ فخر و ناز جو ہے اپنے اعمال پر یہ نہیں ہونا چاہیے. دل میں سے یہ عجب کی بیماری نکال دینی چاہیے. جس طرح سے پہلے خود میں بتایا میں نے آپ کو کہ احساس عبرت ہو، وہ ایک خوبی ہے احساس عبرت جس سے کہ اصلاح ہوتی ہے اپنی. اور عجب یہ ایک بیماری ہے جس سے اصلاح نہیں ہوتی. آپ بھی سمجھتا ہوں بہت اچھا کام کر رہا ہوں اور نجات کے لیے میرے کافی ہے. اور پھر یہ بھی ہوتا ہے بعض دفعہ کہ دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے اعمال کے لحاظ سے اور ان کے انجام کے متعلق کچھ فیصلہ کر لیتا ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص نے قسم کھا کر کہا کہ فلاں شخص کو اللہ نہیں بخشے گا یا فلاں شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کون شخص ہے جو مجھ پر قسم کھاتا ہے، یعنی میرے کام پر قسم کھاتا ہے کہ اللہ نہیں بخشے گا. تو اللہ تعالیٰ نے اس سے فرمایا جب اس کی موت واقع ہو گئی کہ اس کو میں نے بخش دیا اور تم کو نہیں بخشا. اس نے عجب کیا، اپنے آپ کو سمجھا میں بہت اونچا ہوں اور اس فلاں شخص جو ہے وہ نہیں بخشا جائے گا. تو دوسرے کو حقیقی نگاہ سے دیکھا، اپنے آپ کو اس نے بہت بڑا سمجھا اور اس لحاظ سے اس نے قسم کھا لی ہے. قسم کھانا اللہ تعالیٰ کو کے کام کے متعلق یہ بہت بری بات تھی.
اللہ تعالیٰ نے اس پر غصے کا ناراضگی کا اظہار کیا اور اس کو دوزخ میں بھیج دیا اور اسے جنت بھیج دی. ابو داؤد میں ذرا تفصیل ہے یہ اس سلسلے میں حسن سند سے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جو بہت ہی عبادت کیا کرتا تھا, بڑی محنت کرتا تھا اللہ تعالیٰ کی عبادت وغیرہ میں, اور ایک دوسرا شخص تھا بڑا گناہ گار تھا. وہ اسے سمجھاتا تھا لیکن وہ مانتا نہیں, بلکہ یہاں تک اس نے کہہ دیا اس گناہ گار نے کہ مجھے اور میرے رب کو آپ چھوڑ دیں, وہ جو کچھ چاہ کرے آپ میرے اوپر کوئی نگران بنا کر نہیں بھیجے گئے, کوئی نگراں نہیں ہے. آپ بار بار کیوں کہتے ہیں میں جانوں گا میرا رب جزات کا بھی جواب دیا تھا. تو اس نے کہا کہ اللہ کی قسم اللہ تجھ کو جنت میں داخل نہیں کرے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دونوں کا انتقال ہوا اور دونوں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر دیے گئے. تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا اس عابد و زاہد شخص سے کہ تجھے کیسے معلوم ہوا کہ اس کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل نہیں کرے گا؟ یہ معلوم کیسے ہوا؟ ہم کیسے اندازہ لگا لیتے ہیں لوگوں میں ظاہری اعمال کو دیکھ کر, اور یہ سمجھ لیتے ہیں کہ بس یہ جو ہے دوزخ میں جانے کے قابل ہے, بڑا منافق. اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے تمہیں کیسے معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کو نہیں بخشے گا, اور کیا جو چیز میرے قبضے قدرت میں ہے اس پر تم قادر ہو؟ یعنی بخشنا نہ بخشنا اللہ کے اختیار میں ہے, اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو چیز میرے اختیار میں ہے کیا تم اس پر قادر ہو؟ یعنی مجھ سے میرا فیصلہ بدلوا لو گے؟ کیا جواب تھا اس کا؟ کچھ نہیں ہے. حکم ملا اس کو دوزخ میں ڈال دو اور اس کو جنت میں لے جاؤ. تو بات یہ ہے کہ ہم اپنے اعمال پر کبھی ناز نہ کریں. اعمال ہمارے اس قابل نہیں ہیں کہ ہم یہ سمجھیں کہ ہم ان اعمال کی وجہ سے نجات پا جائیں, اور ساتھ ساتھ دوسروں کو حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھیں. گناہ کوئی کرتا ہے اسے نرمی اور خیر خواہی سے سمجھائیں, لیکن اس نیت سے نہیں کہ یہ گناہ گار دوزخ میں جانے والا میں جنت میں جانے والا, اور نہ اس قسم کی بات زبان سے نکالیں کہ اللہ تعالیٰ تجھ کو نہیں بخشے گا. یہ باتیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں, کسی دوسرے کو اس کا کسی کا علم نہیں ہے. محض اپنے وہم و گمان سے کسی بات کا فیصلہ کر لینا اور یہ کہہ دینا کہ یہ ایسا ہوگا, یہ بہت بڑی بات ہے. وقل قولی ھذا استغفر اللہ.